ان کے بولے ہوئے جو باتیں ہوتی ہیں ان کے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ اس مقام پر خود پہنچ جائیں ان کے بولے ہوئے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں کرداروں کا دوسرے کردار تو ایک ناول، ایک افسانہ، ایک کہانی ادب جو ہے انڈر دا لائنز اور بیانڈ دا لائنز وہ سارا کچھ سمجھاتا ہے۔ جی احباب، آج ہم حاضر ہیں کہ ادب کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا اس سوال کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادیب کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہے اور ضرورت کیا ہے، یا ایک جو ادب پارہ ہوتا ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، یا کوئی بھی شاعری کی شکل ہے، تو اس کے ہمارے معاشرے میں کیا ضرورت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کسی بھی ادب کی اور ادب کے پڑھنے والے کی، وہ یہ ہے کہ اس کو انسان کو بات کرنے کا ڈھنگ اور اس کے بیٹھنے اٹھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی بات میں نکھار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے اپنی بات کا اظہار کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے دوسروں سے اپنی بات کو پیش کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک نکھار ادب کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز پیدا ہوتی ہے ایک ادب کے مطالعے سے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی جو سمجھ ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جذباتی جو آپ کے اندر ذہانت ہے، کسی بھی انسان کا انسان ہونا جذباتی ذہانت کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے احساس کو سمجھنا، اپنے احساسات کو پیش کرنا، یہ سارا کچھ ایموشنل انٹیلیجنس میں آتا ہے۔ تو ایک ناول، ایک افسانہ، ایک کہانی، ایک شعر پڑھنے سے آپ کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جذبات کے ایک ابھار آپ کے سامنے آتا ہے، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا سب سے جو بہترین اور مؤثر طریقہ ہے اس کا وہ ہے ادب کا مطالعہ۔ تو اسی لیے ایک ادیب کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے ایک معاشرے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ادیب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، نباز ہوتا ہے، وہ معاشرے کی چیزوں کو سمجھتا ہے اور پھر انہیں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ادب کی بدولت ہی ممکن ہے، وگرنہ انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھے اور مینج کر سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ غصے کا اظہار بہت جلد کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار بہت جلد اور زیادہ پیمانے پر کر دیتے ہیں۔ غصہ کہاں اور کتنا استعمال کرنا ہے اور خوشی کا اظہار کب کرنا ہے، اس سارے کی سمجھ ہمیں ادب کو پڑھنے سے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ناول کو یا افسانے کو پڑھتے ہیں تو اس کے کردار آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ان کرداروں کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کرداروں کی جو برتاؤ ہے اور ان سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں زندگی میں کیا کیا جائے اور اس سچویشن میں زندگی میں کیا کیا جائے۔ تو اس سارے کے لیے وہ ان کے بولے ہوئے جو ایک جملے ہوتے ہیں، ان کے بولے ہوئے جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے بولے ہوئے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، کرداروں کا دوسرے کرداروں سے جو رویہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہمیں پھر انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک جو رشتوں کی باہمی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کو سمجھنا ہے، وہ ایک ادب اس میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک مورل امیجنیشن پیدا ہوتی ہے کسی بھی انسان سے لٹریچر کے مطالعے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں مورل امیجنیشن کیا ہے کہ مثلا آپ سچ اور جھوٹ کا دھندا چاروں اور ہر طرف ہمارے یہاں پیش ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا کیسے ہے، یہ کسی کہانی کے کرداروں سے ہی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ ایک کہانی آپ پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کہانی کے کردار نے، اس والے نے یوں کیا تو اس کا انجام یہ ہوا، اس دوسرے نے کیا تو یہ ہوا۔ تو سچ اور جھوٹ میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ظاہری تو جھوٹ بہت اونچا نظر آتا ہے لیکن دور رس اس کے نتائج بہت مختلف ہوتے ہیں، اور جو یہ ہمارے سامنے سچ ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے چھوٹا ہے، نیچا ہے، لیکن بہرحال اس نے ہی غالب آنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ایک مورل جو ہمارے اندر ایک امیجنیشن پیدا ہوتی ہے، ادب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو فرد ہے، فرد کا معاشرے میں کیا ایک کردار ہے، مثلا میں ہوں تو میرا معاشرے میں کیا کردار ہے، اگر کوئی اور ہے، آپ ہیں تو آپ کا معاشرے میں کیا کردار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ادب جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں
کہ ایک فرد اپنی اندر پیدا ہونے والے یہی سوالات اور زندگی کی معنویت یعنی کہ وجودیت کو تلاش کرنے کے لیے وہ جب ادب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور میرا آنے کا مقصد کیا ہے اور میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں. اسے ایگزسٹینشیل گائیڈنس بھی کہا جا سکتا ہے لٹریچر کو اس ضمن میں. دوسری چیز جو ہم دے سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان بہت پیچیدہ ہے، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ انسان بہت پیچیدہ ہے اور اس کی پیچیدگی کی بدولت ہی اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، تیسرا انسان چوتھے سے مختلف ہے، اس طرح اربوں انسان ہیں اور اربوں ہی پیمانے ہیں، کینڈے ہیں اس کے. اور اس لیے ان سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے ادب ایک بہترین ٹول ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے دیکھیں کہ کوئی بھی خیال ایسا زندگی کا نہیں ہے کہ جس کو ادیبوں نے پیش نہ کیا ہو، یا پھر کوئی ایسی امیجنیشن نہیں ہے جو فیوچر میں ہونے والی ہے اور ادیبوں نے اس کو یا شاعروں نے اس کو پیش نہ کیا ہو. اس لحاظ سے بہت بڑا کردار اور کنٹریبیوشن بن جاتا ہے ادب کا. جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بلینز اینڈ بلینز لوگ جو ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آج سائنس نے جو اتنی ترقی کی ہے اس کے پیچھے بھی ادب کا ہی ہاتھ ہے، اور ادب کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ادب سے ہی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ ادب سے آپ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں، دوسروں کے اختلاف جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں. کوئی آدمی آپ سے اختلاف کر رہا ہے یا آپ کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس کی وجوہات آپ کو سمجھ آتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ ناول پڑھ رہے ہیں یا افسانہ کہانی دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کردار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جو اس سے اختلاف کرتا ہے، تو بنیادی طور پر اس کی کوئی وجہ ہے. وہ صرف لڑائی کے لیے نہیں کر رہا، اس وجہ کو تلاش جو کرتا ہے وہ اسی کہانی کا جو اختتام ہے وہ بتاتا ہے کہ جو اس لیے اختلاف کر رہا تھا کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو اسی لیے لڑ رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کا انجام برا ہوتا ہے. اور وہ انسان جو اختلاف کو ایک نقطہ گفتگو کا آغاز سمجھتا ہے تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ بہتر چیزیں لے کر سامنے آتا ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ ادب ایک کھڑکی ہے جو انسان کے اندر بھی کھلتی ہے اور باہر بھی کھلتی ہے. آپ اسی کھڑکی سے زمانے کو دیکھتے ہیں جس میں زمانے بھر کی ہر چیز آپ کے سامنے آتی ہے، جس میں خوشبوئیں ہیں، بدبوئیں ہیں، سمندر ہے، فضا ہے، ہوا ہے، اس کے علاوہ طرح طرح کے انسان ہیں، خیالات ہیں، جو بھی آپ تلاش کرنا چاہیں وہ مل جائے گا. اور یہی چیز کھڑکی جب آپ اندر کی طرف اس کا کیواڑ کھولتے ہیں تو اندر بھی آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے. تو خود فہمی بھی ادب کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. یہی خود فہمی سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ لاشعور بھی انسان کی ایک چیز ہے جو کہیں دبی پڑی ہے، جس پر کبھی بات نہیں ہوئی. مثلا دیکھیں لاشعور، میرے خیال سے میرا ناقص خیال ہے کہ 95% ایسے لوگ ہوں گے جن لاشعور کا علم ہی نہیں ہے، بس وہ جی رہے ہیں. اب لاشعور کا ادراک ہوتا ہے ادب پڑھنے سے. آپ دیکھیں کہ کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، آپ کہانی سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بات تو میری تھی جو اس نے کر دی، یہ خواہش میری تھی جو یہ سامنے آ گئی، یہ ڈائلاگ تو میرا تھا یا مجھے بولنا چاہیے تھا یا میں ایسا سوچتا ہوں. وہی چیز جب آپ کے لاشعور سے کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنے لاشعور سے ہی چیزیں پیش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لاشعور کی جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں، جو وہ باتیں ہیں، وہ اس کو سامنے لانے کے لیے ادب کو پیش کرتا ہے. افسانے لکھتا ہے، کہانیاں لکھتا ہے، اس کے علاوہ شاعری پیش کرتا ہے جس میں زمانے بھر کے دکھ پیش کرتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ ادب ابلاغ ہے، تبلیغ نہیں ہے، اسی لیے تو وہ ابلاغ کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرتا ہے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے خود میں بھی اور لوگوں میں بھی. اور جس میں ادب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. ان کا اوپر اٹھنا ہی معاشرے کا بہتر ہونا ہے. اور ادب کی وجہ سے معاشرے کے عام لوگوں سے اوپر اٹھا ہوا آدمی ہمیشہ دوسروں کی بہتری چاہتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے یہاں کمیاں ہیں، یہاں خوبیاں ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو سنوارو. اس لیے کہتے ہیں کہ ریفارمر جو مصلح ہوتا ہے وہ معاشرے میں بہت ضروری ہے، اور مصلح کوئی بھی پڑھنے لکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ منٹو کہا کرتا تھا کہ میں جو سیاہ تختے پر سفید چاک سے اس لیے لکھتا ہوں تاکہ معاشرے کی برائیاں زیادہ واضح ہو کر سامنے آئیں. تو وہ ادیب معاشرے کی برائیوں کو اس لیے سامنے لاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو دور کر کے اوپر اٹھائیں. اور جب کوئی معاشرہ اوپر اٹھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ معاشرہ دوسرے معاشروں سے مختلف ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، انہیں بات کرنے کا سلیقہ، رہنے کا سلیقہ
پہننے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، یہ سب کچھ آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بات کرنے کے لیے زبان سب سے بہترین ذریعہ اظہار ہے، اور زبان ایک ادب کی سب سے ریفائن شکل کہہ رہے ہیں، سب سے اوپر کی شکل ہے۔ آپ ٹالسٹائی کو پڑھتے ہیں، آپ دوستویفسکی کو پڑھتے ہیں، یا میکسم گورکی کو پڑھتے ہیں، غالب، میر اقبال کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کی زبان کیا ہے، اس کو عام زندگی میں کیسے برتتے ہیں اور اس سے مسائل کیسے حل کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بہت مشہور مقولہ ہے، ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جو آدمی جس کی زبان اچھی ہوتی ہے، زبان میٹھی ہوتی ہے، اس کا زہر بھی بک جاتا ہے، اور جس کی زبان کڑوی ہوتی ہے اس کا شہد بھی نہیں بکتا۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ ادب ہمیں ہماری زبان کو بہتر کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ادب جو ہوتا ہے وہ صرف ایک فن پارہ نہیں ہوتا، ایک تہذیبی اور تاریخی دستاویز بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر پوری تاریخوں کے جو ارتقاء ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور پوری تاریخ جو ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ مگر قرۃ العین حیدر کا ناول دیکھیں تو 2500 سالہ ایک تاریخ آپ کو ملے گی، یا دنیا کے بڑے 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 ناول دیکھیں، وار اینڈ پیس میں دیکھیں، آپ کو ایک تاریخ ملے گی، اور وہ جو فن پارے ہوتے ہیں وہ تاریخی شعور فراہم کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ جو تہذیبوں کی اتھل پتھل ہے، یا تہذیبوں کا دوسری تہذیبوں میں ضم ہونا ہے، یا ان کو پچھاڑنا ہے، یا غالب آ جانا ہے، یہ ادب کی بدولت ہی ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قومیں کس نقطۂ نظر سے غالب آتی ہیں اور کن وجوہات پر دوسروں سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ یہی چیزیں ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کیسے مختلف ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک تہذیبی ارتقاء ہی ہے کہ کچھ چیزیں بیونڈ دا لینگویج بھی ہوتی ہیں۔ اس کا جو کریٹیکل ڈسکورس انالیسز ہوتا ہے وہی بتاتا ہے کہ وہ کیا بات تھی کہ جو کرنے والے نے کی مگر وہ موجود نہیں تھی، اور وہ کیا بات ہے جو کرنے والے نے نہیں کی مگر موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو سمجھنی ہوتی ہیں وہ ادب اس میں بہت معاون ہوتا ہے۔ ادب پڑھنے کا جو دنیا بھر کے مفکرین کی باتوں کو جمع کر لیا جائے تو ادب پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور زندگی اتنی پیچیدہ ہے کہ اس میں اربوں انسان ہیں اور اربوں مختلف ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی کتابیں زیادہ پڑھتا ہے اس کی بیبلیو تھراپی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے، اس کی ذہنی الجھنیں جو ہیں وہ بھی حل ہوتی ہیں، اور اگر وہ ادب کا مطالعہ زیادہ کرے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ خوشحالی اور سکون نصیب ہوگا۔ یہ ذہنی خوشحالی کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ زندگی کا پیٹرن اس کو بتلا جائے، اس کو سمجھا جائے، تاکہ زمانے میں معاشرے میں اپنے کردار، اپنے ہونے اور زندگی کی معنویت کو تلاش کیا جائے۔ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا، بلکہ کسی بھی دور کا سب سے بڑا جو نیریٹو رہا ہے وہ سیاست رہا ہے۔ سیاست کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ ہے لٹریچر، ادب۔ ادب جو ہے وہ آپ کو بہترین طریقے سے، مثلا آپ آئی آر پڑھیں گے، پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے، اس سے آپ کو سیاست کا میکانزم تو سمجھ آ جائے گا، مگر ایک جو سیاستدان ہے وہ ایک بات کر رہا ہے، اس بات کے چھپے ہوئے معنی کیا ہیں وہ اس کی فہم آپ کو ادب ہی عطا کرے گا۔ ادب جو ہے انڈر دا لائنز اور بیانڈ دا لائنز وہ سارا کچھ سمجھاتا ہے کہ جو ایک رائٹر آپ کو بتانا چاہتا ہے یا ایک سیاسی گفتگو میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ طاقت کے نظریات کو زبان سے جوڑتے ہیں، اور اس زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زبان اور اس کے معنی کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو سمجھنا ہے، یہ کس آدمی کی طرف اشارہ ہے، کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے اور کیا بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ لفظ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین پیمانہ ہے جو یا ابلاغ ہے وہ ادب ہی ہے۔ ادب نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو انسان اپنی زندگی کو، اپنے ارد گرد کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ ادب کے مطالعے سے ہی سماج میں جو ہے ایک مکالمے کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں مکالمے کی فضا قائم ہو جائے اس سے اچھا معاشرہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں پھر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، عدم برداشت کا خاتمہ ہوتا ہے، لوگ دوسرے لوگوں کے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں،
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ نئی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات جو ہے دوسرے نے کسی نے اختلاف آپ سے کیا ہے تو آپ اسے لڑنا جھگڑنا شروع کریں۔ یہی چیزیں ہم ادب کو پڑھتے ہیں، ناول افسانوں کو پڑھتے ہیں تو ان کرداروں کے ساتھ جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ جو فلم ہے ڈرامہ ہے وہ جب ایکٹنگ اس کی ہو رہی ہے تو بیسیوں کیمرے اور بیسیوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن وہ رو رہی ہے اور اس ایکٹ کو پلے کر رہی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لاشعور اور ہماری زندگی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جس وجہ سے اس کردار کی اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ادب کی طرف آنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ان کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ ادب کے لیے کون سی کتاب پڑھنا شروع کریں یا کہاں سے پڑھنا شروع کریں، شاعری، افسانہ، ناول یا کس کے افسانے یا کس کے ناول۔ تو اس کے لیے میری وہی رائے ہے جو ہمیشہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، جو بھی کتاب آپ کے پاس ہے وہ چاہے نیچرل لٹریچر کی ہے یا پاپولر فکشن کی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ اس مقام پر خود پہنچ جائیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کر کہ آپ کو کون سی کتاب کس وقت اور کب پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے اور کس رائٹر کو پڑھنا چاہیے اور کب پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔